بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سبق نمبر 164 اور باب الجنایات اس سبق میں ہم شروع کر رہے ہیں۔ یعنی حج کے دوران احرام کی حالت میں، چونکہ احرام کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اپنے اوپر اس نے حرام کر دی ہیں، تو وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں کرنا منع تھیں ان کو کر دینا، تو اس کو جنایت کہتے ہیں۔ شرعاً وہ کام جو حرام ہو اس کو جنایت کہتے ہیں۔ تو احرام کی حالت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی جنایات ہیں کہ جن کو انسان کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے، اور اس کفارے کا نام دم ہے یا صدقہ ہے۔ اس کی مقدار بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے حالت احرام میں خوشبو لگانا یا سلا ہوا لباس پہننا، اور اس سے پہلے خلاصے کے طور پر ہم ساری جنایات کا ایک مائنڈ میپ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک نظر جنایات کی اقسام پہ ڈالتے ہیں۔ جنایات کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوں گی، یا تو وہ جنایت احرام سے متعلق ہوگی، یعنی حالت احرام میں کچھ کام کرنے ممنوع ہیں، اگر وہ کر دیے اس کی وجہ سے کفارہ لازم ہوگا، یا پھر حرم کی وجہ سے ہوگی، یعنی خود وہ حرم وہ جگہ ایسی مقدس ہے کہ وہاں پہ کچھ جنایات کرنی یعنی وہ ممنوع ہے، اگر کر لی تو اس کی وجہ سے کفارہ لازم ہوگا۔ پھر احرام سے جو متعلق ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ احرام کے ہی ممنوعات ہیں کہ حالت احرام میں یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اور دوسری قسم ہوگی کہ حالت احرام کے اندر حج کے جو افعال ہیں، فرض ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دینا۔ اسی طریقے سے حرم سے متعلق اگر ہے تو اس کی بھی ایک قسم یہ ہے کہ حرم کی نباتات، گھاس وغیرہ، ان کو اکھیڑنے سے متعلق ہے، اور دوسری قسم ہے حرم کا شکار، اس سے متعلق جنایت ہے۔ اور احرام کی جو ممنوعات ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ خوشبو لگانا، نمبر 2 تیل لگانا، نمبر 3 سلا ہوا لباس پہننا، نمبر 4 سر ڈھانپنا، نمبر 5 بال کاٹنا، نمبر 6 ناخن کاٹنا، اور نمبر 7 ہم بستری یا اس کے جو دواعیہ ہیں یعنی بوس و کنار وغیرہ کرنا، یا کسی اور جگہ پر عورت کے ہم بستری بتی وغیرہ کرنا۔ اسی طریقے سے اگر حج کے اندر کوئی فعل چھوڑا ہے تو اس میں بھی یا تو فرض کو چھوڑے گا یا حج کے واجبات کو چھوڑے گا۔ تو یہ کچھ جنایات کی اقسام ہیں جو اگلے چند اسباق کے اندر ہم پڑھیں گے، اور اس میں پھر ہر ایک جنایت کی مستقل فصل بھی کی ہے، جیسے کہ ہم بستری سے متعلق مختلف فصل میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے خوشبو لگانا، تیل لگانا، سلا ہوا لباس، سر ڈھانپنا، یہ ایک ہی فصل کے اندر ذکر کر دیے، اور اس طریقے سے بال کاٹنے سے متعلق بھی، ناخن کاٹنے سے متعلق، یہ سب ایک ہی فصل میں آ گئے۔ ہم بستری الگ فصل میں چلی گئی، اس طریقے سے کر کے اس کو الگ الگ فصول کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ باب الجنایات۔ وَإِذَا تَطَيَّبَ، سب سے پہلے خوشبو لگانے سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ خوشبو ہر وہ یعنی چیز جس سے یعنی اچھی اور بہترین خوشبو آئے اور نفس کو وہ اچھی لگے، اس کو خوشبو کہتے ہیں، چاہے وہ مہندی کے اندر ہو، تیل کے اندر ہو، یا باقی جتنی بھی کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں ان کے اندر ہو جن کو انسان استعمال کرتا ہے، تو شیمپو کے اندر ہو، خوشبودار صابن کے اندر ہو، تو یہ ساری خوشبو کے اندر آئیں گی۔ تو اگر کوئی آدمی لگائے گا تو اس کی وجہ سے کیا لازم ہوگا، تو ہم سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ، محرم حرام کی حالت میں خوشبو لگائے، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ کی تفصیل، فَإِن طَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا، اگر اپنے پورے عضو کے اوپر یعنی اس نے خوشبو لگائی ہے، فَمَا زَادَ، اس سے کچھ زیادہ ہے، فَعَلَيْهِ دَمٌ، اس کے اوپر دم لازم آئے گا،
مکمل طور پر دم لازم آئے گا. ایک عضو کامل ہو، ذالک مثل الراس، جیسے کہ سر کے اوپر لگائے، وہ تیل لگاتا ہے، شیمپو لگاتا ہے یا خوشبو لگاتا ہے، یعنی خوشبودار مہندی لگاتا ہے، سب اس میں آئیں گے. والساق یا پوری پنڈلی، والفخذ یا پوری ران، وما اشبہ ذالک، اسی طریقے سے پورا عضو اگر اس نے خوشبو کے ساتھ اس کو معطر کر دیا ہے تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر دم لازم آئے گا. لأن الجنایت تتکامل بتکامل الارتفاق، یہ ایک قاعدہ ہے جو اگلے سارے یعنی چند اسباق جو جنایت کے اس میں چلے گا کہ جب جنایت کامل ہو تو پھر مکمل طور پر دم لازم آئے گا. اگر جنایت قاصر ہو تو پھر دم نہیں ہوگا، صدقہ ہوگا. جنایت کامل کب ہوتی ہے؟ کہ جب انسان مکمل طور پر فائدہ حاصل کر لے، اس جنایت کی صورت میں مکمل طور پر فائدہ حاصل کر لے. تو فرماتے ہیں کہ جنایت کامل ہوتی ہے کامل طور پر فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے. لہذا جہاں پر کامل فائدہ حاصل نہیں ہوگا وہاں پہ جنایت قاصر ہوگی. تو اس لیے اس اصول کو یاد رکھیں کہ جب جنایت کامل ہے تو دم لازم ہے، جنایت قاصر ہے تو صدقہ لازم ہے. وذالک فی العضو الکامل، کہ کامل ارتفاق کامل نفع اسی وقت ہوتا ہے جب کامل عضو کے اندر خوشبو جو ہے اس کو لگا دی جائے. فیترتب علیہ کمال الموجب، لہذا جب کامل عضو کے اوپر خوشبو لگے گی تو اس کے اوپر موجب یعنی اس کا جو حکم ہوگا وہ بھی کمال کے طور پر، کمال کے ساتھ یعنی کامل حکم اس کے اوپر مرتب ہوگا، اور وہ ہے دم. وَإِن طَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ، اگر ایک عضو سے کم کے اندر خوشبو لگائی ہے، علیہ صدقہ، اس صورت کے اندر صدقہ لازم ہوگا. لقصور الجنایتی، جنایت اس صورت میں قاصر ہے. وقال محمد رحمہ اللہ یجب بقدرہ من الدم، فرماتے ہیں کہ دم ہی میں سے تو دم دیا جائے گا، یعنی دم کے اندر بکری لازم ہوتی ہے، اسی بکری کی اندر کی یعنی اس کی قیمت کی بقدر ہی اس میں سے لازم ہوگا. اعتبارا للجزء بالکل، یعنی کل کو جز کو کل کے اوپر قیاس کرتے ہوئے. لہذا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر دم میں بکری دی جاتی ہے اور ادھر اگر اس نے خوشبو چوتھائی عضو کے اوپر لگا دی، یعنی ایک عضو کے چوتھائی حصے پر، تو بکری کا چوتھائی دیا جائے گا اس کی قیمت کا. اگر نصف پر لگا دی تو نصف دیا جائے گا. تو اس طریقے سے دم کی بقدر. وفی المنتقى، حاکم شہید کی جو منتقى کتاب اس میں یہ ہے کہ انه اذا طیب ربع العضو فعلیہ دم، اگر اس نے چوتھائی عضو کو بھی خوشبو لگا دی تو پھر بھی دم لازم آئے گا. اعتبارا بالحلق، سر مڈانے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ سر مڈانے کے اندر، ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے کہ سر مڈانے کے اندر اگر کسی نے چوتھائی سر مڈا دیا یا چوتھائی داڑھی مڈوا دی تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر دم لازم آتا ہے مکمل. تو فرماتے اسی طریقے سے اگر چوتھائی عضو کے اوپر خوشبو لگا دی تو اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کے اندر بھی مکمل طور پر دم آنا چاہیے. وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِن بَعْدِ، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم فرق چوتھائی عضو کو خوشبو لگانے میں یا چوتھائی سر کو موڑنے کے درمیان فرق، کہ چوتھائی سر کو موڑنے کے اندر مکمل دم ہے، چوتھائی عضو کو خوشبو لگانے میں مکمل دم نہیں ہے، کیا وجہ ہے، فرق بیان کریں گے. ثم واجب الدم، دم جو واجب ہے اس کے اندر واجب مقدار بیان کر رہے ہیں کہ یتعدی بالشاتی فی جمیع المواضع، جہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ دم لازم ہے فرماتے اس جگہ پر بکری سے وہ دم پورا ہوگا اور حرم کے اندر ہی اس کو ذبح کرنا ضروری ہوگا. الا فی موضعین، سوائے دو جگہوں کے جن کو ہم حدی کے باب میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. ان دو جگہوں میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ کسی نے وقوف عرفہ کے بعد جمع کر لیا، تو یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بکری نہیں ہوگی، پھر بڑا جانور ذبح کرنا ہوگا، دم سے یہ مراد ہوگا. اور نمبر 2، جنبی حالت کے اندر، حالت جنابت کے اندر طواف زیارت کر لینا، چاہے وہ حالت جنابت حیض کی وجہ سے ہے یا نفاس کی وجہ سے ہے یا احتلام کی وجہ سے ہے یا ہم بستری کی وجہ سے ہے. تو یہ دو صورتیں ہیں کہ جہاں پہ بڑا جانور دینا ضروری ہوگا، ذبح کرنا ضروری ہوگا. ورنہ اس کے علاوہ جہاں پر بھی دم کی بات آئے گی وہ بکری مراد ہوگی اور حرم کے اندر ذبح کرنا ضروری ہوگا. وَكُلُّ صَدَقَةٍ فِي الْإِحْرَامِ غَيْرِ مُقَدَّرَةٍ، اس کو پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا غیر مقدرۃ، ہر وہ صدقہ جو حالت احرام کے اندر ممنوعات کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صدقہ لازم ہوگا، ایسا صدقہ کہ غیر مقدرۃ، جو مقرر نہیں ہے، یعنی کلو کی یہ صفت ہو، یعنی ایسا صدقہ جو جس کی مقدار مقرر نہیں ہے اور صرف مطلقاً کہتے ہیں کہ صدقہ لازم ہے، صدقہ لازم ہے،
فہی نصف صاع من بر، وہ نصف سا گندم ہے، یعنی صدقہ فطر کی بقدر ہوگا. الا ما یجب بقتل القملۃ والجرادۃ، الا یہ کہ جو صدقہ واجب ہوگا جوں کو مارنے کی وجہ سے یا ٹڈی وغیرہ کو مارنے کی وجہ سے. صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ نصف سا نہیں ہے بلکہ اس سے کم، جتنا مرضی وہ تھوڑی بہت کچھ چیز صدقہ کر دے، اس میں مقدار مقرر نہیں ہے. باقی یہاں پر بھی صدقے کی کوئی متعین مقدار ذکر نہیں کی ہوئی تو اس سے مراد نصف سا ہوگا. ہکذا روی عن ابی یوسف رحمہ اللہ قال، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فإن خضب رأسه بحناء، اگر اپنے سر کو مہندی کے ساتھ، خوشبودار مہندی کے ساتھ اس کو مہندی لگا دی، خضاب لگا دیا، تو فعلیہ دم، اس کے اوپر دم لازم ہوگا. لأنہ طیب، کیونکہ یہ خوشبو ہے. ہماری مراد یہاں پہ خوشبو لگانا ہے، جس چیز کے اندر خوشبو ہوگی اس کے لگانے سے بھی دم لازم آئے گا. قال علیہ السلام الحناء طیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہندی جو ہوتی ہے وہ خوشبو ہوتی ہے. ان صار ملبدا، اگر وہ مہندی جو ہے وہ اس طریقے سے سر کے اوپر لیپ دی گئی ہے کہ اس سے وہ پورا کا پورا سر جو ہے وہ کیا ہو گیا، لیپ دیا گیا اور جڑ گیا آپس میں، یعنی ایک طے بن گیا مہندی کی، تو فعلیہ دمانی، پھر اس صورت میں دو دم ہوں گے، دم للتطیب و دم للتغطیہ، ایک دم تو خوشبو لگانے کا اور دوسرا دم سر کے ڈھانپنے کا. اگر یعنی لیکوڈ شکل میں نہیں تھی مہندی بلکہ وہ جامد شکل میں تھی، سالڈ تھی، اور اس کو اوپر سے پورے سر کے اوپر اس کو طے بنا دیا اور اس کو لیپ دیا اور اس کی ایک طے بن گئی خشک ہو کر وہاں پر، تو یہ بھی گویا کہ ایک سر کو ڈھانپ بھی دیا. وَلَوْ خَضَبَ رَأْسَهُ بِالْوَسَمَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اگر کسی نے وسمہ سر کو خضاب لگا دیا، لا شیء علیہ، اس صورت میں اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا. لأنہا لیست بطیب، کیونکہ ان پتوں کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہوتی. امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ انہ اذا خضب رأسہ بالوسمہ، اگر وسمہ سر کو مہندی لگا دی تو لأجل المعالجۃ، کسی علاج کی وجہ سے، من الصداع، یعنی سر کا درد ہے اور اس کی وجہ سے اس نے اس کو لیپ دیا، یہ ایک عذر کی وجہ سے اس نے کیا ہے، تو فعلیہ الجزاء، یعنی اس کے اوپر ایک جزا لازم آئے گی. مطلب اس کا یہ ہو کہ سر کو ڈھانپنا اصل یہ جنایت ہے. اگر کسی نے ڈھانپ دیا، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ڈھانپا ہو، اس پہ دم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ عذر کی وجہ سے ڈھانپا ہے تو پھر اس کے اندر جزا لازم آئے گی، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں لازم آئے گا. بے اعتبار انہو یغلف رأسہ، کہ اس نے اپنے سر کو کیا کر دیا ہے، یا یغلف رأسہ، سر کو کم از کم ڈھانپ تو دیا ہے نا، اس اعتبار سے اس کے اوپر جزا آئے گی. وہذا ہوا صحیح، امام یوسف اللہ کی یہ توجیہ ہی درست ہے کہ باقی تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سر ڈھانپنے کا دم آئے گا، لیکن اگر عذر کی وجہ سے تو پھر کم از کم اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جزا یا صدقہ وغیرہ آئے گا. اور وسمہ کا قسم کی یہ گھاس ہے، ٹھیک ہے، اور اس گھاس کے ذریعے سے جو ہے وہ سر کے خضاب کا کام لیا جاتا ہے. ثم ذکر محمد رحمہ اللہ فی الاصل رأسہ لحیتہ، مسعود کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے یہ دونوں لکھے ہیں، یعنی اپنے سر کو یا اپنی داڑھی کو حجاب لگا دے تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اور داڑھی دونوں کو اگر ملا کر اگر لگائے گا تو ایک ہی کفارہ آئے گا. واقتصر علی ذکر الرأس فی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر کے اندر انہوں نے صرف رأس کا ہی ذکر کیا اور اسی پر اکتفا کیا، داڑھی کا ذکر نہیں ہے. تو مبسوط سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو کے اوپر اگر لگا دیا تو صرف ایک ہی کفارہ آئے گا، اور جامع صغیر سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سر کے اوپر لگا دیا تو الگ آئے گا، داڑھی کے اوپر لگا دیا تو الگ کفارہ آئے گا. دل ان کل واحد منہما مضمون، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کی وجہ سے الگ الگ کفارے کا زمان آئے گا. فإن ادہن بزیت علیہ دم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اگر کسی نے تیل لگایا، اب تیل لگانے سے متعلق جنایت کا ذکر شروع ہو گیا کہ اگر ایسا تیل لگایا، یعنی زیتون کا تیل، زیتون کے تیل کا ذکر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ایسا تیل کہ جو خود کسی اور کام کے لیے بھی ہے، مثلا خوراک وغیرہ کے لیے، لیکن اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، تو وہ لگا دیا تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا. صاحبین فرماتے کہ علیہ صدقہ، اس کے اوپر صدقہ ہوگا. امام شافعی فرماتے کہ اذا استعملہ فی الشعر، اگر بالوں کے اندر استعمال کیا تو دم لازم آئے گا. لازالۃ الشعث، یعنی پراگندگی اور میل کچیل کو زائل کرنے کی وجہ سے. وان استعملہ فی غیری، اگر اس نے سر پہ نہیں لگایا، کسی اور جگہ پہ مالش وغیرہ کے لیے لگایا ہے، تو اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، لینا دام ہی، کیونکہ اس نے کوئی میل کچیل تو دور کرنا مقصود اس کا نہیں تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک ہو گیا. لہما
صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر صدقہ ہوگا، دلیل یہ ہے کہ انہ من الاطعمۃ، کیونکہ یہ تو حقیقت میں کھانے کے قبیل میں سے ہے اور خوراک کے طور پر استعمال ہونے والی چیزوں میں سے ہے، الا ان فیہ ارتفاقا، اگر اس کے اندر تھوڑی سی نفع بھی ہے، بمعنی قتل الحوام، اس طور پر کہ وغیرہ کو یہ قتل بھی یعنی مارتا بھی ہے اگر سر میں لگائیں، ازالت الشعث، میل کچیل اور پراگندگی کو ختم بھی کرنا ہے، بال اس سے نرم ہوتے ہیں، کانت جنایتاً قاصرتاً، صرف اس طور پر یہ جنایت، تو لہٰذا یہ جنایت کاملہ نہیں ہے، یہ مکمل طور پر یہ اسی کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ ویسے تو اس کے کوئی اور کام بھی اس سے لیا جاتا ہے، یعنی کھانے وغیرہ کا بھی، لیکن بیچ میں چونکہ یہ والا فائدہ ہے تو یہ جنایت ہے، لیکن جنایت قاصرہ ہے، لہذا صدقہ لازم آئے گا، یعنی سب سا گندم۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دم پورا لازم آئے گا، یہ کہ انہ اصل الطیب، خوشبو کی اصل ہے، اسی سے خوشبو بنائی جاتی ہے، خوشبو کو اس میں ڈالا جاتا ہے تاکہ خوشبو زیادہ ہو جائے اور پھر وہ پورے کا پورا ایک خوشبو بن جاتا ہے۔ تو یہ زیتون کا تیل، اس سے خود خوشبو بھی آتی ہے، اور کیونکہ یہ خوشبو کے لیے ایک باقاعدہ ایک منبع اور سرچشمہ ہے کہ اسی سے خوشبو بنتی ہے۔ ولا يخلو عن نوع طیب، اور کچھ تھوڑی بہت خوشبو اس کی اپنی بھی ہوتی ہے، اس سے خالی بھی نہیں ہوتا۔ ويقتل الحوام، اور اچھا یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل گئی، یہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ حوامہ یعنی جوں وغیرہ کو بھی مارتا ہے، یلین الشعر، بالوں کو بھی نرم کرتا ہے، ويزيل الطفث، اور میل کو چیل کو بھی، وشاس اور پراگندگی کو بھی، گرد و غبار جو ہو اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ فتتکامل الجنایت بہذہ الجملہ، ان سب چیزوں کی وجہ سے جنایت کامل ہے، لازم آئے گا۔ فتوجب الدم وکونہ مطعوما لا ینافیہ۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جواب دے رہے ہیں صاحبین کو کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیزوں سے متعلق ہے اور یہ کھانے کی چیز ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا مطعوم ہونا لا ینافیہ، خوشبو کے منافی تو نہیں ہے، خوشبو تو پھر بھی اس سے آ رہی ہے، جیسے کہ زعفران ہے، کھانے کے قبیل سے بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ خوشبو بھی ہے۔ وہذا الخلاف فی الزیت البحت والحل البحت، فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے صاحبین کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، یہ خالص زیتون کے تیل اور خالص تل کے تیل سے متعلق ہے کہ اگر اس کو استعمال کرے تو کیا لازم آئے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دم لازم آئے گا، اور صاحبین کے نزدیک صدقہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تفصیل ذکر کر دی۔ اما المطیب منہ، جہاں تک بات زیتون اور تل کے تیل میں سے اس تیل کی ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ خوشبو ڈال کر اس کو خوشبو بنا دیا گیا ہے، کل بنفسہ، جیسے کہ بنفشہ ہوتا ہے یعنی یاسمین کا تیل، یا اسی طریقے سے زنبق چنبیلی کا تیل، تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر وما اشبہ ما، اس طریقے سے باقی جو کفور وغیرہ ہے، باقی جو اس طریقے سے تیل ہوں جن کے اندر باقاعدہ خوشبو ڈال کر ان کی خوشبو بنا دی گئی ہو، عطریات، تو یجب باستعمال ہے دم بالاتفاق سب کے نزدیک دم لازم ہے، لأنہ طیب، کیونکہ یہ تو حقیقتاً خوشبو ہے۔ وہذا اذا استعملہ علی وجہ التطیب، اچھا یہ اختلاف اور یہ ساری جو بحث تھی یہ اس وقت تھی کہ جب یہ تل کے تیل کو یا زیتون کے تیل کو خوشبو کے طور پر استعمال کرے، لو ذاب به جرحہ، اگر اس کے ذریعے سے اپنے زخم کی دوائی کی ہے، او شقوق رجلیہ، یا اپنے پاؤں کی پھٹن وغیرہ کے اندر لگایا ہے، تو یہ گویا کہ ایک عذر کی وجہ سے لگا رہا ہے دوائی کے طور پر، تو فلا کفارۃ علیہ، اس کے اندر پھر اس صورت میں کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لأنہ لیس بطیب فی نفسہ، کیونکہ فی نفسہ یہ خوشبو نہیں ہے، انما هو اصل الطیب، کیونکہ حقیقت میں تو یہ زیتون کا تیل اور تل کا تیل یہ خوشبو تو نہیں ہے بلکہ خوشبو کی ایک اصل ہیں اور اس سے خوشبو بنتی ہے۔ اہو طیب من وجہ، یا من وجہ یہ خوشبو ہے، من کل وجہ خوشبو نہیں ہے، تو فیشترط استعمالہ علی وجہ التطیب، لہٰذا اس کے اندر جو شرط ہے دم کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کرنا خوشبو کے طور پر، لہذا خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے تو تب دم وغیرہ لازم آئے گا، اگر کہیں دوائی وغیرہ کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر دم لازم نہیں آئے گا۔ بخلاف ما اذا تداوى بالمسک، بخلاف صورت کے کہ جب مسک یعنی مشک وغیرہ، وما اشبہ، اور اس کے علاوہ جو خوشبوئیں ہیں عطریات ساری، ان سے اگر کوئی آدمی ان کو دوائی کے طور پر استعمال کرے تو ان صورتوں کے اندر پھر بھی اس کے اوپر جزا لازم آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تو فی نفس ہی خوشبو ہے نا، یہ جو زیتون کا تیل ہے یہ فی نفس ہی خوشبو تو نہیں ہے بلکہ اس سے خوشبو بنائی جاتی ہے، لیکن مشک اور اس کے علاوہ جو حقیقتاً من کل وجہ خوشبوئیں ہیں ان کو اگر دوائی کے طور پر بھی استعمال کرے گا پھر بھی جزا لازم آئے گی۔
وَإِن لَبِسَ ثَوْبًا مَخِيطًا، اب یہاں سے سلا ہوا لباس پہننے سے متعلق جنایت کا ذکر ہے کہ سلا ہوا کپڑا پہن لے، غطّى رأسه، یا دوسری اسی کے ساتھ جنایت ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپ لے، یومن کاملا، پورا دن، سلا ہوا کپڑا پورا دن پہن لیا یا سر کو ڈھانپ لیا پورا دن، اس صورت کے اندر فعلیہ دمن، اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ ان کان اقل من ذالک، اگر اس سے کم مدت تک پہنے رکھا تو فرماتے ہیں کہ فعلیہ صدقہ، اس صورت میں اس پر صدقہ لازم آئے گا۔ عن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ اذا لبس اکثر من نصف یوم فعلیہ دمن، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان کا اکثر حصہ، یعنی نصف یوم سے بھی زیادہ حصہ اگر اس نے پہنے رکھا پھر اس کے اوپر دم لازم آئے گا، اگر اس سے کم ہے تو پھر صدقہ لازم آئے گا۔ وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اولا، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پہلا قول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجب الدم بنفس اللبس، یعنی صرف پہننے کے ساتھ ہی دم لازم آ جائے گا، لأن الارتفاق یتکامل بالاجتماع علی بدنہ، فرماتے ہیں کہ کامل سہولت ہے وہ بدن کے اوپر بس پہننے کے ساتھ ہی، یعنی جسم کے ساتھ جب لباس اس کے اوپر آ گیا اور اس نے مکمل طور پر لباس کو پہن لیا، بازو، آستینیں وغیرہ سب کچھ پہن لی، تو اس کے ساتھ وہ ہے کہ ارتفاق کے کامل ہو گیا ہے، لہٰذا اب دم لازم آئے گا۔ احناف فرماتے ہیں کہ ان معنی الترفق مقصود من اللبس، کیونکہ سہولت اور نفع حاصل کرنے کا جو معنی ہے وہ حاصل ہوتا ہے پہننے سے، تو فلا بد من اعتبار المدہ، مدت کا بھی اعتبار ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اس کو وہ پہنے رکھے اور اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو، لیحصل علی الکمال، تک کمال، ایک کامل ارتفاق اور کامل نفع حاصل ہو جائے، ویجب الدم، لہذا دم لازم ہو جائے گا۔ فقدر بالیوم، بس اس کو مقرر کیا ہے احناف نے ایک دن کے ساتھ، یعنی ایک یوم کے ساتھ، لأنه یلبس فیہ، کیونکہ دن کے اندر ہی اس کو پہنا جاتا ہے عادتاً، ثم ینزع عادتاً، پھر عادتاً رات کے وقت اس کو اتارا بھی جاتا ہے، وتتقاصر فیما دون الجنایا دونہ الجنایۃ، پس دن سے کم وقت کے اندر پہننے میں جنایت قاصر ہے، فتجب الصدقہ، صرف صدقہ واجب ہوگا۔ غیر ان ابا یوسف، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اقام الاکثر مقام الکل، اکثر دن کے حصے کو کل کے قائم مقام قرار دیا ہے اور اس میں دم لازم قرار دیا ہے۔ ولو ارتدى بالقمیص والتشح به واعتذر بالسراویل فلا بأس به، جیسے کہ ذکر کیا کہ پہننے سے مراد یہ ہے کہ مکمل طور پر جسم کے اوپر اس کو چسپاں کر دے، صرف اوپر ڈالے نہیں بلکہ مکمل طور پر پہن دے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قمیص کو چادر بنا دیا، یعنی اوپر صرف ڈال دیا، اپنے بازو وغیرہ آستین وغیرہ نہیں لگائے، اب تشہ بھی، یا اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیا، جس طریقے سے اجتباع ہوتا ہے، اب اعتذر بالسراویل، یا جو شلوار تھی، شلوار کو اس نے لنگی بنا دیا، لنگی بنانے کا مطلب ہے کہ اس کو پہنا نہیں ہے بلکہ ٹانگوں کے ارد گرد میں اس کو لپیٹ دیا، فلا باس بھی، اس میں کچھ بھی لازم نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لأنہ لم یلبس، پہنا ہے ہی نہیں ہے، لبس المخیط، سلے ہوئے کپڑے کے پہننے کی طرح، کذا لو ادخل منکبیہ فی القباء، اور اسی طریقے سے اگر بڑا جبہ ہے اس کو اپنے صرف کندھوں کے اوپر ڈالا ہے، قبا کو اپنے کندھوں کے اوپر ڈالا ہے، ولم يدخل فی الکمین، اور جو اس کے دونوں بازو ہیں ان کے اندر اپنے ہاتھوں کو داخل نہیں کیا، تو اس صورت کے اندر بھی اس کے اوپر کچھ لازم نہیں ہوگا، سوائے امام ظفر رحمہ اللہ کی کہ وہ لازم کرتے ہیں، لأنہ ما لبسہ لبس القبا، کیونکہ اس نے تو یعنی جس طرح قبا یا جبہ پہنتے ہیں اس طریقے سے تو اس کو پہنا نہیں ہے، ولہذا یتکلف فی حفظہ، اسی وجہ سے اس کو اس کی حفاظت کے اندر مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے یا پیچھے سے کوئی اٹھا نہ لے، والتقدیر فی تغطیۃ الراس من حیث الوقت ما بیناہ، سر کو ڈھانپنے کے اندر جو مقدار ہے وقت کے اعتبار سے وہ ہم نے ذکر کر دیا کہ کامل دن اگر پہنے گا تو یعنی سر ڈھانپے گا تو تب دم لازم آئے گا، اگر اس سے کم ہے تو مفتبی قول کے مطابق صدقہ لازم آئے گا۔ ولو غطى بعض راسه، اگر کسی نے سر کا بعض حصہ چھپا لیا، فالمروی عن ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ سے مروی تو یہ ہے کہ انه اعتبر الربع،
انہوں نے ربع کا اعتبار کیا ہے اعتبارا بالحلق والعورہ، جس طریقے سے ربع سر کو موڑنے سے یا ربع سطر کھلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور ربع سر کو موڑنے سے دم لازم آتا ہے، تو اسی طریقے سے ربع سر کو ڈھانپنے سے بھی دم لازم آئے گا۔ وَهَذَا لِأَنَّ سَتْرَ الْبَعْضِ اسْتِمْتَاعٌ مقصود، اس لیے کہ بعض سطر کا بعض حصے کو چھپانا اور اس کا سطر کرنا یہ بھی ایک استمتاع ہے، یا بعض سر کا چھپانا یہ بھی ایک استمتاع مقصود ہے، یہ مقصود فائدہ ہے۔ یعتادہ بعض الناس، کیونکہ بعض لوگوں کے ہاں تو ٹوپی جو ہوتی ہے ایسی چھوٹی ہوتی ہے کہ صرف بعض سر کو ہی ڈھانپتی ہے اور لوگ اس کو پہنتے ہیں۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابی یوسف نے روایت ہے کہ انہ یعتبر اکثر الراس، سر کے اکثر حصے کے ڈھانپنے کا وہ اعتبار کرتے ہیں، اعتبارا للحقیقہ، جس طرح کہ حقیقتاً جو ہوتا ہے نا للاکثر حکم الکل کا ایک قاعدہ ہے، حقیقت میں اکثر جو چیز ہوتی ہے اس کو کل کا قائم مقام قرار دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ اس میں راجح قول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، یعنی ربع راس بھی اگر یعنی سر کا چوتھائی ایسا بھی اگر ڈھانپا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے دم لازم آئے گا اگر پورا دن ڈھانپا رہا۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے جس میں ہم نے پڑھا کہ خوشبو لگانا یا مہندی وغیرہ یا تیل وغیرہ لگانا خوشبودار، یا اسی طریقے سے اسی کے ضمن میں خوشبودار صابن، خوشبودار شیمپو وغیرہ بھی آ جائے گا۔ اور ساتھ ہی ہم نے بات کی کہ سر کو ڈھانپنے سے متعلق اور سلے ہوئے لباس سے متعلق۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سر کے بالوں کو یا داڑھی کے بالوں کو موڑنے یا کاٹنے یا اس سے متعلق بات ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔